السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹس ایپ پر ایک سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ پی پی ایس سی کے پیپر میں پاسنگ مارکس کتنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کمنٹس وغیرہ میں بھی پوچھا جا رہا ہے کہ پاسنگ مارکس کتنے ہوتے ہیں۔ تو پاسنگ مارکس کی اس اصطلاح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دو اہم پوائنٹ سمجھے جائیں۔ پی پی ایس سی کے اصطلاح میں چانس نمبر 1، نمبر 2 پی پی ایس سی میں میرٹ۔ ان دو اصطلاحات کو پہلے سمجھا جائے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ پاسنگ مارکس کو سمجھیں گے۔ پی پی ایس سی کی اصطلاح میں سب سے پہلے چانس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پی پی ایس سی کی مصدقہ ہدایات کے مطابق چانس سے مراد پی پی ایس سی ہر امیدوار کو امتحان دینے کے لیے 3 مواقع فراہم کرتا ہے، یعنی ایک امیدوار کے پاس ایک سبجیکٹ کے لیے، یعنی ہر سبجیکٹ کے لیے الگ الگ اس کے پاس 3 چانس ہوتے ہیں۔ چانس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیدوار فقط 3 بار امتحان دے سکتا ہے۔ 3 چانس کا مطلب یہ ہے کہ پی پی ایس سی کی پالیسی کے مطابق اگر امیدوار پیپر دے کر چانس ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے تو امیدوار کا چانس ضائع نہیں ہوگا، وہ جتنی مرتبہ پیپر دے گا دے سکتا ہے۔ لیکن اگر پی پی ایس سی کی ہدایات اور قواعد کے مطابق وہ پیپر اس طرح پاس کرتا ہے یا اس طرح دیتا ہے کہ اس کا چانس پی پی ایس سی کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق وہ اویل کر لیتا ہے، چانس کو وہ ضائع کر لیتا ہے، تو پھر اس کے پاس 2 چانس باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح تو چانس ضائع کیسے ہوتا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، اس پالیسی کو سمجھنے کے لیے مثالوں سے وضاحت ضروری ہے۔ تو آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ایک امیدوار نے، فرض کریں کوئی بھی ایک امیدوار نے اپلائی کیا ہے لیکن پیپر ہی نہیں دیا، تو اس کا چانس ضائع ہوگا؟ نہیں۔ ایسا امیدوار جو پیپر کے لیے اپلائی کرے مگر امتحان ہال میں حاضر ہو کر پیپر ہی نہ دے تو اس کا چانس ضائع نہیں ہوگا، یعنی اس کے پاس 3 چانس باقی رہیں گے۔ امیدوار نے پیپر دیا، دوسری مثال، امیدوار نے پیپر دیا اور 40% نمبر حاصل کیے یا 40% سے زیادہ نمبر حاصل کر لیے اور انٹرویو کے لیے وہ نہیں بلایا گیا، تو اس کا چانس ضائع ہوگا؟ نہیں، اس کا چانس بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تیسری مثال، ایک امیدوار نے پیپر دیا، 40 یا 40% سے زیادہ نمبر حاصل کیے اور انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اب انٹرویو میں 50% سے زیادہ نمبر حاصل کر لیے لیکن جاب نہیں ملی، یعنی انٹرویو میں وہ فیل ہو گیا، اس کا میرٹ نہیں بنا، لیکن انٹرویو میں اس نے 50% نمبر لے لیے، تو اس کا چانس ضائع ہوگا؟ نہیں، ایسی صورت میں بھی چانس ضائع نہیں ہوگا۔ بھائی ہر طریقے سے تو چانس ضائع نہیں ہو رہا، تو چانس ضائع کیسے ہوتا ہے، وہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے چانس ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال اب سمجھیں۔ ایک امیدوار نے پیپر دیا، 40% سے زیادہ نمبر حاصل کر لیے اور انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر لیا، لیکن انٹرویو میں وہ فیل ہو گیا۔ فیل اس طرح ہوا کہ 50% سے کم نمبر لے کر فیل ہو گیا، تو اس کا چانس ضائع ہو جائے گا۔ اگر انٹرویو میں وہ 50% سے زیادہ نمبر لیتا، پھر چاہے اس کو جاب ملتی یا نہ ملتی، فیل ہوتا یا پاس ہوتا، تو اس کا چانس ضائع نہیں ہونا تھا۔ لیکن اگر 50% سے کم نمبر لے کر وہ انٹرویو میں فیل ہو گیا تو اس کا چانس ضائع تصور کیا جائے گا۔ چانس ضائع ہونے کی دوسری مثال، ایک امیدوار نے پیپر دیا اور اس کے 40% سے بھی کم نمبر آئے، یعنی 40 نمبر بھی وہ نہیں لے سکا پیپر میں ہی، انٹرویو تو بعد کی بات، تو اس کا چانس ضائع ہوگا؟ جی، اس کا بھی چانس ضائع ہو جائے گا۔ ایسا امیدوار جو پیپر میں 40 نمبر بھی حاصل نہ کر سکے تو اس کا چانس بھی ضائع تصور ہوگا۔ تو یہ تھا چانس ضائع ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں، اس کی تفصیل تھی۔ اب آتے ہیں میرٹ کی طرف۔ میرٹ سے مراد یہ ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں سبجیکٹ کا میرٹ جو ہے اس بار ہائی تھا یا فلاں سبجیکٹ کا میرٹ جو ہے اس بار لو تھا، تو یہ میرٹ کا فیصلہ پی پی ایس سی کرتا ہے کہ اس سبجیکٹ کا میرٹ کتنا بنانا ہے اور اس کا کتنا بنانا ہے؟ نہیں، میرٹ کا فیصلہ امیدواروں کی صلاحیت پر منحصر ہوتا ہے۔ امیدوار کتنا اچھے نمبر لیتے ہیں، وہ جتنا اچھے نمبر لیں گے
اتنا میرٹ ہائی ہوگا۔ پی پی ایس سی انٹرویو کے لیے جن امیدواروں کو منتخب کرتا ہے ان میں سے جو آخری امیدوار ہوتا ہے اس کے حاصل کردہ نمبرز اس مضمون کا میرٹ تصور کیا جاتا ہے کہ یہاں تک اس کا میرٹ بنا ہے۔ اب اگر آخری امیدوار کے نمبرز 50 ہیں تو میرٹ 50 پہ رکے گا اور کہا جائے گا کہ یہ میرٹ جو ہے 50 بنا ہے اس سبجیکٹ کا۔ اور اگر آخری امیدوار کے نمبر 60 ہیں تو یہ تصور کیا جائے گا کہ میرٹ جو ہے فلاں سبجیکٹ کا وہ 60 رہا ہے۔ تو یہ میرٹ کی تھوڑی سی تفصیل تھی۔ اب بات کرتے ہیں پاسنگ مارکس کی، جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے زیادہ۔ چانس اور میرٹ کو سمجھنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے پی پی ایس سی میں پاسنگ مارکس 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ پہلی قسم کہ اتنے مارکس ہوں کہ آپ کا چانس بچ جائے، جاب ملے نہ ملے آپ کا چانس بچ جائے، اتنے مارکس ہوں تو یہ ایک لحاظ سے آپ کے پاسنگ مارکس ہوں گے۔ کس حوالے سے پاسنگ مارکس ہوں گے؟ چانس کے بچنے کے حوالے سے۔ یعنی پھر یہ کتنے ہوں گے؟ تو یہ پیپر میں آپ کے کم از کم 40 ہوں یا 40 سے زیادہ ہوں تو آپ چانس کے اعتبار سے پاس تصور ہوں گے، اور اس طرح انٹرویو میں 50% مارکس پاسنگ مارکس تصور کیے جائیں گے چانس کے اعتبار سے۔ تو پیپر میں آپ کے مارکس اگر کم از کم 40 یا 40 سے زیادہ ہیں تو جاب ملے نہ ملے لیکن کم از کم چانس آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ تو چانس کے اعتبار سے پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 40 ہیں پیپر میں، اور انٹرویو میں 50 ہیں۔ تو یہ پہلی قسم تھی پاسنگ مارکس کی۔ دوسری قسم اتنے مارکس ہوں کہ آپ کو جاب مل جائے۔ تو پاسنگ مارکس اتنے ہوں کہ آپ میرٹ میں شامل ہو جائیں اور آپ کو جاب مل جائے، یہ پاسنگ مارکس ہیں۔ یہ جو ہے یہ میرٹ پر منحصر ہے۔ میرٹ اگر 55 ہے تو 55 نمبرز آپ کے پاسنگ مارکس تصور کیے جائیں گے۔ یعنی آخری امیدوار کے اگر میرٹ میں 55 نمبر ہیں تو آپ نے اگر میرٹ کے اعتبار سے پیپر کو پاس کرنا ہے تو آپ کے نمبر بھی کم از کم 55 ہوں، پھر وہ آخری امیدوار بے شک آپ ہی کیوں نہ ہوں، تو آپ پھر انٹرویو کے لیے کوالیفائی ہوں گے۔ تو اگر 55 سے کم نمبر ہیں آپ کے اور آخری امیدوار کے 55 نمبر ہیں تو آپ پیپر میں فیل تصور ہوں گے، لیکن چانس کے اعتبار سے آپ پاس تصور ہوں گے۔ آپ کا چانس بچ جائے گا کیونکہ آپ کے نمبر 55 سے 54 ہیں، 53 ہیں، اس طرح ہیں، تو آپ کا چانس بچ جائے گا۔ لیکن اگر 40 سے کم ہے تو چانس بھی ضائع ہو جائے گا اور میرٹ میں بھی آپ شامل نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل تھی اس کی پاسنگ مارکس کی۔ تو پاسنگ مارکس 2 طرح کے ہوتے ہیں، وہ پہلا کہ آپ اپنا چانس بچا لیں، دوسرا کہ آپ میرٹ میں کم از کم شامل ہو جائیں، پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ انٹرویو میں بھی پاس ہو جائیں، آپ کو جاب بھی مل جائے، تو وہ پھر آگے میرٹ جو بنتا ہے اس کے پاسنگ مارکس وغیرہ ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد بات واضح ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام اہل اور قابل امیدواروں کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔